ناظرین، اگر میری آواز آپ تک ابھی پہنچ رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو میری آواز پہلے ہوا میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، اس کے بعد یہ لہروں میں تبدیل ہو کر مائکروفون میں جاتی ہے، جہاں ایکوپمنٹ کے ذریعے سے اس کو بجلی کی لہروں میں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر بالآخر یہ آپ کے ٹیلی ویژن سیٹ تک پہنچتی ہے۔ تو آج کا لیکچر ارتعاش، لہریں اور خصوصاً آواز کے بارے میں ہے۔ لہریں طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کسی پرسکون تالاب کے پاس کھڑے ہیں اور پھر آپ ایک پتھر اٹھا کر ادھر پھینکتے ہیں، تو وہاں سے پھر لہریں ہر طرف پھیلتی ہیں۔ یہ لہریں اپنے ساتھ انرجی پہنچاتی ہیں، تو جو اس تالاب کے اوپر چھوٹی موٹی چیزیں تیرتی ہیں وہ اوپر نیچے ہلنے لگتی ہیں۔ جو انرجی اس پتھر نے پیدا کی وہ اب ان کے اوپر نیچے جانے میں تبدیل ہو گئی۔ گویا کہ لہریں انرجی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ انرجی لہروں کے ذریعے سے ٹرانسمٹ تو ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، لیکن وہ ذرے، وہ پارٹیکلز جو ایک جگہ پہ ارتعاش کرتے ہیں، وہ خود ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں پہنچتے۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2004 کے آخر میں ایک زبردست سونامی پیدا ہوا تھا، سونامی لہر انڈونیشیا کے نزدیک۔ اب وہاں ایک زلزلے کے نتیجے میں پانی اوپر اور نیچے گیا۔ یہ انرجی افریقہ اور سری لنکا تک پہنچی، لیکن وہ پانی کے ذرے وہیں تھے، انڈونیشیا کے پاس ہی تھے، یہ اوپر نیچے حرکت کرتے رہے، لیکن وہ حرکت یعنی کہ وہ انرجی بالآخر ہزاروں میل دور تک پہنچی۔ تو ایک لہر کے ہونے کے لیے میڈیم کی ضرورت، ایک ذریعے کی ضرورت لازمی ہے۔ اب آواز کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی اور مٹیریل کی۔ اب یہ لہریں کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیوب ہو اور ایک سائڈ پر ایک پسٹن ہو، وہ پسٹن آگے پیچھے یوں حرکت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہوا کا لیئر ہے، ہوا کی تہہ ہے، وہ بھی حرکت کرتی ہے، اور ایک تہہ دوسری تہہ کو اپنی انرجی دیتی ہے۔ تو جو مالیکیولز یا جو ہوا کی تہہ یہاں پر ہے وہ تقریباً اسی جگہ پہ رہتی ہے، یوں وائبریٹ کرتی ہے، اس میں ارتعاش ہے، مگر یہ لہر جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتی جاتی ہے۔ ون ڈائمینشن میں یہ خاص طور پر کلیئر ہے، لیکن اگر میں یوں چٹکی بجاؤں تو چٹکی سے کیا ہوتا ہے کہ لہریں ہر طرف یوں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ لہروں کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ میں نے ایک پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی وائبریشن کو آپ 3 چیزوں سے پہچانتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی فریکوینسی کتنی ہے، مطلب یہ کہ ایک سیکنڈ کے دوران کتنے ارتعاش ہوتے ہیں، کتنے سائیکلز ہوتے ہیں۔ سو دا نمبر آف سائیکلز پر سیکنڈ از فریکوینسی۔ دوسرے یہ کہ ایک مکمل سائیکل کو کتنا وقت لگتا ہے، یہ اس کا ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے، جس کو ہم ٹی کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس وائبریشن کا ایمپلیٹیوڈ کتنا ہے۔ اگر ہلکی آواز ہو تو ایمپلیٹیوڈ کم ہوگا، یا اگر ایک زلزلے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہلکا زلزلہ محسوس ہی نہیں ہوتا، یہ کم ایمپلیٹیوڈ کا زلزلہ ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ ویوز کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں اس کی ان گنت مثالیں موجود ہیں۔ اگر میں ان چابیوں کو یوں ہلاؤں تو یہ چابیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، ٹکرانے سے ان کے ساتھ جو ہوا کی تہہ ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور ایک تہہ دوسری تہہ کو ہلاتی ہے، اور پھر یہ لہر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دیٹ از کالڈ پروپیگیشن آف ساؤنڈ۔ لیکن اس سے اور بہت بہتر مثالیں موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ سے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ لاؤڈ سپیکر
کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس سے ہم ساؤنڈ کے بارے میں کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر میرے پاس ایک سگنل جنریٹر ہے. سگنل جنریٹر ایک ایسا آلہ ہے جس سے ہم الیکٹریکل سگنلز مخصوص فریکوینسیز اور مخصوص ایمپلیٹیوڈز جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایمپلیٹیوڈ اور فریکوینسی دونوں کے نابز موجود ہیں. ہم جو فریکوینسی پیدا کرنا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو سگنل پیدا ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہے. اس کو ایمپلیفائی یعنی کہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں نے اس ریڈیو کا ایمپلیفائر استعمال کیا ہے. اس ریڈیو کے ایمپلیفائر سے پھر 2 تاریں نکلتی ہیں اور یہ میں لاؤڈ سپیکر کے ساتھ جوڑوں گا. لیکن اس سے پہلے میں لاؤڈ سپیکر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. اس لاؤڈ سپیکر کے بنیادی طور پہ 2 حصے ہوتے ہیں، یا کہیے کہ 3 ہیں. ایک تو اس کا باہر کا ڈایافرام ہے. یہ کاغذ کی پلیٹ ہے، ذرا سخت قسم کا کاغذ ہے. جب یہ آگے پیچھے یوں حرکت کرتا ہے تو ہوا اس کے ساتھ جو ہوا کی تہیں ہیں وہ بھی موو کرتی ہیں اور اس سے پھر آواز آگے جاتی ہے. لیکن یہ کیوں حرکت کرتا ہے؟ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس میں ایک پرماننٹ میگنٹ ہے. یہ دیکھیے کہ یہاں اگر میں کیل رکھوں تو کیل جا کے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. اور اس پرماننٹ میگنٹ، یہ ایک سلنڈریکل شیپ کا میگنٹ ہے. اس کے اوپر ایک کوائل ہے. کوائل کے اوپر تار کی بہت سی ٹرنز لپٹی ہوئی ہیں. وہ 2 سرے یہاں سے نکلتے ہیں. تو جب اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو وہ کرنٹ ایک میگنیٹک فیلڈ پر ایک فورس محسوس کرتا ہے اس میگنیٹک فیلڈ میں، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک فورس عمل کرتی ہے. تو چلیے، یہ بہت باتیں ہوں گی. اب میں آپ کو یہ لگا کر دکھاتا ہوں. تو یہ تاریں اب جڑ گئیں اور اب اس میں ایک کرنٹ پاس کرتا ہوں یہاں سے. میں اس کی آواز کنٹرول کر سکتا ہوں 2 طرح سے. ایک تو اس کا ایمپلیٹیوڈ مجھے کنٹرول کرنا ہوگا. تو اب آواز میں نے بہت کم کی ہوئی ہے، اب میں بڑھاتا ہوں. پھر بڑھاتا ہوں. اس سے ایمپلیٹیوڈ تبدیل ہوا، لیکن ایمپلیٹیوڈ کے علاوہ ہم فریکوینسی بھی کنٹرول کرتے ہیں. اب میں فریکوینسی مسلسل بڑھاتا جاؤں گا. اب اور بڑھاؤں گا. اور اب گھٹاؤں گا. اب میں اس کو کافی بڑھاؤں گا، مطلب یہ کہ فریکوینسی میں خاصی تبدیلی کروں گا. یہ فریکوینسی میں اگر بڑھاتا چلا جاؤں تو یہ آخر 15 کلو ہرٹز پر پہنچے گی. 15 کلو ہرٹز کے بعد یا 20 کلو ہرٹز کے بعد ہم سن نہیں سکتے. بہرحال اس کو تھوڑا سا اور پہنچاتا ہوں آگے. اب یہ ہماری سماعت سے باہر ہے. ایک ہلکی سی آواز آ رہی ہے لیکن یہ شاید آپ تک نہیں پہنچ پا رہی. بہرحال یہ واضح کرتا ہے کہ ہم
ایمپلیٹیوڈ اور فریکوینسی جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. مگر ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس سے یہ واضح ہوگا کہ ہم اصل میں یہاں پہ وائبریشنز پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ بات تو اس وقت تک واضح نہیں ہے کہ یہ ویوز ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں, کوئی چیز یہاں ایکچولی حرکت کر رہی ہے, لیکن اب یہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو میرے پاس یہ کچھ پیلٹس ہیں, وہ میں اس کے اوپر, اس ڈائفرام کے اوپر ڈالتا ہوں, اور اب میں اس کا والیوم بڑھانے والا ہوں, اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھانے والا ہوں. تو دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. اگر میں فریکوینسی بڑھاؤں تو پھر رسپانس مختلف ہوگا. جب فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت ان کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ یہ اوپر جائیں اور واپس آئیں, کیونکہ یہاں ایک طرح کا ریزوننس ہے. یہ اس وقت سب سے زیادہ رسپونڈ کریں گے جب اسپیکر اوپر اور نیچے ٹھیک اس وقت اتنا وقت لگاتا ہے کہ جتنا وقت اس کو اوپر اور نیچے جانے میں لگتا ہے. مطلب یہ کہ جب پیلٹ کی ریزوننس فریکوینسی اور ڈائفرام کی فریکوینسی برابر ہوں گے تب یہ سب سے زیادہ اچھلے گا. تو میں اب دوبارہ اس کو لو فریکوینسی کے اوپر لاتا ہوں. میرا خیال ہے یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ ساؤنڈ از وائبریشن. لیکن اب ہمیں ایک اور موضوع کی طرف آنا ہے. ساؤنڈ بنیادی طور پر انرجی ہے. ویوز میں انرجی ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے میجر کریں. مطلب یہ کہ ساؤنڈ انٹینسٹی کی پیمائش کس طرح سے کی جائے. ساؤنڈز کے بہت سے مختلف لیولز ہوتے ہیں, لیکن سب سے ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ اس کے یونٹس کیا ہونے چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ اگرچہ ہم انرجی کو جولز میں میجر کرتے ہیں, لیکن اصل میں ہمیں جولز پر سیکنڈ یعنی واٹ سے سروکار ہے. اس واسطے کہ اٹ از دی اماؤنٹ آف انرجی وچ از ریچنگ اس ایٹ اینی ون گیون ٹائم. دوسرے یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنی انرجی اس جگہ پر موجود ہے, یعنی کہ تمام اسپیس میں کتنی انرجی پھیلی ہے, پہنچی ہے, لیکن ہاؤ مچ از دی انرجی ان دس والیوم. لہٰذا ساؤنڈ کی انٹینسٹی کو ہم واٹس پر سینٹی میٹر کیوب میں میجر کرتے ہیں. اب بہت سے مختلف لیولز ہیں, مختلف لیولز آف ساؤنڈ ہیں, اور ان میں بہت زیادہ فرق ہے. اس واسطے ہم ایک لاگرتھمک اسکیل استعمال کرتے ہیں. لاگرتھم سے آپ واقف ہیں. لاگرتھم ٹو دا بیس 10 آف 10 از اکول ٹو 1. اگر 10 اسکوائرڈ کا لیں تو 2 بنتا ہے, 10 کیوب کا 3 وغیرہ, اور 10 ٹو دا پاور n کا n بنتا ہے. تو اس طرح بہت بڑے نمبرز کو ہم ان کا لاگ لے کر چھوٹا کرتے ہیں. تو لاگ آف 10 ٹو دا پاور 16 از اونلی 16, لیکن اگر آپ 10 ٹو دا 16 کو کھول کے لکھیں تو 16 زیروز لگانے پڑیں گے. ہمیں لاگرتھمس کی ضرورت یہاں اس واسطے پڑتی ہے کہ جو آواز ہلکی سی ہلکی ہوتی ہے, مطلب یہ کہ اس سے اگر ہلکی ہو تو سنائی نہ دے, دیٹ از اونلی 10 ٹو دا پاور -12 واٹس پر سینٹی میٹر کیوب. ہم جو اسکیل استعمال کرتے ہیں وہ ڈیسیبلز کہلاتا ہے, اور یہاں پر R which is the relative intensity of sound I is defined as logarithm to the base 10 I divided by I naught. اور جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا, I naught is 10 to the power -12 watts per centimeter cubed. اگر آواز اس سے ہلکی ہو تو وہ سنائی نہیں دے گی. تو چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف آوازیں کس انٹینسٹی کی ہوتی ہیں. ہم 10 to the -12 کو ریفرنس کے طور پر رکھیں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد
جو دوسری آوازیں ہیں وہ اس اسکیل پر لاگرتھمک اسکیل پر کتنی بنتی ہیں. تو اگر پتوں کی سرسراہٹ دیکھی جائے تو دیٹ از اباؤٹ 10⁻11 واٹس پر میٹر اسکوائرڈ, اور ڈیسیبلز کے لحاظ سے یہ 10 بنتا ہے. اگر دو لوگ آپ سے 1 میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہوں اور بات چیت کر رہے ہوں تو آپ کے نزدیک جو انٹینسٹی میجر ہوگی وہ تقریباً 10⁻6 ہے, اور اس سے یہ 60 ڈیسیبلز بنتا ہے. لیکن اگر آپ 1 میٹر کے فاصلے پر کسی پریشر ہارن کے نزدیک کھڑے ہوں تو پھر یہ 90 ڈیسیبلز ہوتا ہے, اور اگر یہ اس سے تجاوز کر جائے تو پھر آپ کے کانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جب ویوز جنریٹ ہوتی ہیں تو ایک پیک اور دوسرے پیک میں جو فاصلہ ہے اس کو ہم ویو لینتھ کہتے ہیں. اس کی تفصیل اب ہم میتھمیٹکس کے ذریعے سے بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ y at time t equal to 0 at any point x is sin 2 pi over lambda into x. یہاں پر ym ایمپلیٹیوڈ ہے. کسی دوسرے وقت کے اوپر y کی ویلیو 2 pi over lambda x minus vt اس کا سائن ہوگی. اب یہ ویو آگے چلتی جا رہی ہے اور 1 سیکنڈ کے اندر یہ فاصلہ v طے کرتی ہے, جس کا مطلب یہ کہ ٹائم t میں یہ فاصلہ vt طے کرتی ہے. تو یہ ویوز آگے کی طرف جا رہی ہیں ایٹ اسپیڈ v. v از دا ویلوسٹی آف ساؤنڈ. اب یہ بالکل واضح ہے کہ ٹائم t کے اندر ایک آسیلیشن پورا ہوتا ہے اور اس ٹائم میں ویو آگے بڑھتی ہے بائی v انٹو ٹی. لہٰذا لیمڈا جو ویو لینتھ ہے دیٹ از v انٹو ٹی. فریکوینسی از 1/time. یہاں پر میں نے فریکوینسی کو نیو لکھا ہوا ہے, سو نیو از 1/time. اور اب y of xt can be written as sin 2 pi x over lambda minus t over t. لیمڈا کو آپ چاہیں تو فریکوینسی کی ٹرمز میں لکھ لیں پچھلی ایکویژن سے. ہم عام طور پر 2 اور کوانٹیٹیز انٹروڈیوس کرتے ہیں, k اور اومیگا. k is defined as 2 pi divided by lambda, اور اومیگا جس کو ہم اینگولر فریکوینسی کہتے ہیں, this is not 1/t but this is 2 pi divided by t, اور اس کو ہم 2 pi نیو لکھتے ہیں. میں نے جب آپ سے آسیلیشنز کی بات کی تھی اس وقت ریزوننس کو تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. تو یاد رہے کہ وہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر کوئی آسیلیٹر ہو اور اس آسیلیٹر کو ہم کسی ایکسٹرنل فورس سے ڈرائیو کرتے ہیں تو اس وقت میکسیمم رسپانس ملتا ہے جب ڈرائیونگ فریکوینسی ریزوننس فریکوینسی کے نزدیک ہوتی ہے, اور ٹھیک جب اس کے اوپر ہوتی ہے تو سب سے زیادہ رسپانس ملتا ہے. یہ بات ہم میوزیکل انسٹرومنٹس میں ہر جگہ دیکھتے ہیں. تو مثال کے طور پر یہاں میرے پاس ایک گٹار ہے. اب اس گٹار میں مختلف اسٹرنگز ہیں اور ان کی موٹائی مختلف ہے. یہاں سب سے موٹی اسٹرنگ تار لگائی گئی ہے اور یہاں نسبتاً ایک پتلی تار ہے اور سب سے پتلی تار یہاں پر ہے. اس میں ایک تناؤ ہے, ایک کھچاؤ ہے, اور وہ ہم یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو مختلف تاروں میں ہم مختلف ٹینشن ڈالتے ہیں ان چابیوں کو کھینچ کر. اب یہاں ہر تار ایک سرے پہ یہاں بندھی ہوئی ہے, اس پوائنٹ پر سے یہ ہل نہیں سکتی, تو اس کو ہم نوڈ کہتے ہیں. یہ پوائنٹ بھی نوڈ ہے, مطلب یہ کہ ایمپلیٹیوڈ آف آسیلیشن اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ 0 ہے. تو درمیان میں ایمپلیٹیوڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کس شیپ میں آسیلیٹ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ایکسائٹ کیا جاتا ہے. گٹار میں 2 اور باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس کی ایک باڈی بنی ہے اور وہ باڈی ایک خاص شیپ کی ہے. وہ شیپ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہوا کا کالم ہے, تو اس میں ایک خالی جگہ ہے, وہاں بھی ریزوننس پیدا ہوتا ہے. جب تار اس کو
ہلاتی ہے، اس باڈی کو ہلاتی ہے، تو اس کے اندر جو ہوا ہے، ہوا کے اندر آسیلیشنز پیدا ہوتی ہیں. اب چلیے میں اس کو یوں اس پک کے ساتھ یوں ایکسائٹ کرتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹون اس سے نکلتی ہے جو بہت کلیئر ہے، جو بہت پیور ہے. پھر سے اب اگر میں پتلی تار کو یوں ایکسائٹ کروں تو ایک مختلف ٹون نکلتا ہے. اس کی فریکوینسی کم ہے بنسبت اس کے. اب اگر میں مختلف تاروں کو چھوتا جاؤں تو مختلف ٹونز نکلتے ہیں. ایک تار آسیلیٹ کرتی ہے with a frequency that is proportional to the square root of the tension divided by the mass per unit length. تو موٹی تار میں mass per unit length زیادہ ہوتا ہے. اگر میں ٹینشن یوں چینج کروں تو دیکھیں کہ فرق کیا پڑتا. پہلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ تناؤ بڑھانے سے فریکوینسی اس کی بڑھتی ہے. پھر دیکھتے ہیں اب ایک دوسری تار کو چھیڑتا ہوں. So the frequency of oscillation does depend upon the tension. اصل میں square root of tension. وہ اس لیے کہ اس میں جو speed of sound ہے اس تار میں یا اس تار میں یا اس تار میں, the speed of sound is equal to the square root of t divided by rho. اب ایک اور بات پہ آپ غور کریں. یہاں پر نوڈ ہے اور یہاں پر نوڈ ہے, اور اگر اس کو میں یہاں پر یوں ایکسائٹ کروں تو ایک آواز نکلتی ہے, لیکن اگر میں اس کو ادھر یا ادھر یوں چھیڑوں تو آواز مختلف ہو جاتی ہے. تو گٹار بجانے والے یہاں سے فریکوینسی کنٹرول کرتے ہیں. گویا کہ لینتھ بدلنے سے فریکوینسی بدلتی ہے. لیکن ایک اور بات ہے, گٹار کی ہر تار سے ایک نہیں کئی فریکوینسیز نکلتی ہیں. اب اگر ایک سنگل فریکوینسی نکلے تو اس کو پیور ٹون کہتے ہیں. تو یہاں پر پیور ٹون نہیں, مختلف فریکوینسیز نکلتی ہیں. اب اگر مختلف فریکوینسیز موجود ہوں تو پھر میتھمیٹکس کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ مثلا آپ کے پاس ایک سائن ویو ہو, اس میں آپ ایک دوسری سائن ویو شامل کریں, دوسری فریکوینسی کی سائن ویو شامل کریں کسی مختلف ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ, تو جو چیز بنتی ہے وہ نہ سائن کے برابر نظر آتی ہے اور نہ ہی کوسائن کے. یہ کوئی زیادہ مختلف قسم کی چیز ہے جو پیریوڈک تو ضرور ہے, لیکن اس کی شیپ جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. تو اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے اب پیش کی جائیں گی. اب یہاں پر سائن ٹی اور سائن 2t کو ایڈ کیا گیا وتھ سائن 3 ایز ویل. تو ادھر 0.5 اور 0.3 کے ساتھ, یعنی کہ ان کویفیشنٹس کے ساتھ اگر آپ سائنس کو ایڈ کریں تو اس شکل کی ایک ویو بنتی ہے, لیکن اگر آپ کویفیشنٹس بدلیں تو ایک اور شیپ کی ویو بنتی ہے. یہی چیز آپ کوسائن ویو کے ساتھ دیکھتے ہیں. جسٹ کیپ ایڈنگ ڈفرنٹ کوسائن ویوز آف ڈفرنٹ فریکوینسیز وتھ ڈفرنٹ ایمپلیٹیوڈس. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 200 سال پہلے جوزف فوریر نے یہ کہا کہ اگر
کوئی سی بھی ویو ہو، اس کی شیپ ایسی ویسی جس طرح سے بھی ہو، اس کو آپ کھول سکتے ہیں ان سائنز اینڈ کو سائنس، اس کو فورئر انالیسس کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ باتیں اپنے کمپیوٹر پہ دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک بہت اچھا سافٹ ویئر ہے۔ اس سافٹ ویئر کا مقصد ہے کہ مختلف موسیقی کے آلات کو ٹیون کیا جائے۔ اب ٹیوننگ سے مطلب یہ کہ جو صحیح سر ہے یا جو صحیح نوٹ ہے وہ نکالا جائے اور اس کو میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ کمپیئر کیا جائے۔ اب جیسا کہ میں نے گٹار کے حوالے سے آپ کو بتایا، ایک نوٹ نہیں نکلتا، کئی نوٹس نکلتے ہیں۔ وہ نوٹ جس کی فریکوینسی سب سے کم ہوتی ہے اس کو فنڈامنٹل کہتے ہیں، فنڈامنٹل فریکوینسی کہتے ہیں یا بیسک فریکوینسی کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد فریکوینسیز آتی ہیں ان کو اوور ٹونز کہتے ہیں۔ تو اگر ایک فریکوینسی 100 ہرٹز کی ہے یا 100 سائیکلز پر سیکنڈ، تو جو سیکنڈ اوور ٹون ہے وہ 200 کا ہوگا، تھرڈ اوور ٹون 300 وغیرہ۔ تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں میوزک کی جن سے ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں اس سافٹ ویئر سے کچھ پیور ٹونز نکالتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سر نکالے جاتے ہیں ان کا ایک پیٹرن ہے، سا رے گا ما پا دا نی سا، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے لیکن ڈبل فریکوینسی پر، اس کو سیکنڈ آکٹیو کہتے ہیں، اور پھر یہ اس کے بعد بھی ریپیٹ ہوتا، اس کو تھرڈ آکٹیو کہتے ہیں۔ تو اگر جو پہلی نوٹ ہے یا جو پہلا سر ہے اس کی فریکوینسی 101 ہے تو سیکنڈ آکٹیو میں 202 ہوگا، تھرڈ آکٹیو میں 303 وغیرہ۔ پیور ٹون کانوں کو بھلا نہیں لگتا، مگر چلیے یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس سافٹ ویئر سے۔ سب سے پہلے میں ایسے کہوں گا کہ پیور ٹون نکالے۔ یہ ٹون 65.4 ہرٹز کا تھا اور یہ بالکل پیور تھا۔ اس کا اندازہ آپ کو یوں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر 0 سینٹس لکھا ہے اور یہ C2 نوٹ ہے، مطلب یہ کہ دس از جیسے ہمارے ہاں سا ہوتا ہے تو یہ سا ہے۔ اب میں سیکنڈ آکٹیو پہ جاتا ہوں۔ سیکنڈ آکٹیو پہ دیکھیے، یہاں پر اس کی فریکوینسی ڈبل تھی۔ اب میں تھرڈ آکٹیو پہ جاؤں گا، اور آخر میں فورتھ آکٹیو۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے سر تو نکلتے ہیں مگر وہ کانوں کو کچھ زیادہ بھاتے نہیں، بھلے نہیں لگتے، خوبصورت نہیں لگتے۔ تو میوزک اور پیور ٹون میں ایک فرق ہے۔ میوزک میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک فنڈامنٹل فریکوینسی ہوتی ہے اور پھر اوور ٹونز ہوتے ہیں اسی فریکوینسی کے۔ اس کا مقابلہ کیجئے، میرا مطلب یہ کہ ابھی جو آپ نے سنا اس کا مقابلہ کیجئے گٹار کی آواز سے۔ اب اس گٹار کی آواز یہاں پکڑی جائے گی اس سافٹ ویئر کے اوپر، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں مختلف تاروں کو چھیڑنے سے کون سی مختلف فریکوینسیز پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہر تار میں کون کون سی فریکوینسیز موجود ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں پر پیور ٹون نہیں ہے، اس میں ایک فنڈامنٹل فریکوینسی اور پھر اوور ٹونز ہوں گے۔ تو غور سے دیکھیے گا،
پھر سے دیکھیں تو اس میں 84 ہرٹز کا سگنل آیا تھا. اب میں ایک پتلی تار کو چھیڑتا ہوں اور یہاں پر آپ کو بیسک فریکوینسی اس سے زیادہ ملتی ہے، لیکن یہاں پیور ٹون نہیں ہے. اس کا آپ کو یہاں سے پتہ چلتا کہ اس میں سینٹس آ جاتے ہیں اور اس میں ایک فریکوینسی نہیں کئی ہیں، لہٰذا اس سافٹ ویئر کو کبھی ایک زیادہ دکھائی دیتا ہے اور کبھی دوسرا. اس کا مائکروفون اس کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ اس آواز کو پک کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ میں کئی تاریں ایک ساتھ بجاتا ہوں اور یہاں یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کیونکہ ایک ٹون یہاں پر ڈومینیٹ نہیں کرتا، لیکن جہاں ایک ٹون ڈومینیٹ کرتا ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ کافی دیر تک یہ ٹھہرتا ہے. تو 182 پہ یہ ٹھہر گیا تھا. اب جو اوور آل ویو فارم بنتی ہے اس کی شکل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو یہاں پر جب یہ تار کھینچوں گا دیکھیے گا کہ کیا ہوتا. پھر سے اب میں یوں کروں گا کہ اس سافٹ ویئر سے کہوں گا کہ ایک ٹائم پر اس ویو فنکشن اس ویو کو یہ فریز کر لے. پھر سے اب آپ کے سامنے ایک ویو ہے. یہ نہ سائن معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی کوسائن. وہ اس لیے کہ اس کے اندر بہت سے ہارمونکس شامل ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو میتھمیٹکلی دکھایا تھا، جب آپ کئی مختلف فریکوینسیز کی سائنز یا کوسائن ویوز کو ایڈ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ویو بنتی ہے اس کی شکل و صورت نہ سائن کی ہوتی ہے نہ کوسائن کی، کچھ بھی ہو سکتی ہے. پھر بھی یہاں پر ایک پیریوڈیسٹی ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ اس ویو کی شکل دیکھیں تو یہ ریپیٹ ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے. کتنی دیر کے بعد؟ یہ اس کی فنڈامنٹل فریکوینسی کے اوپر ہے. تو یہاں موٹی تار چلانے سے فنڈامنٹل فریکوینسی کم ہوگی اور پتلی تار سے سب سے زیادہ. یہی چیز میں آپ کو اب ایک دوسرے ایسپیکٹ کے حوالے سے دکھاتا ہوں. تو یہاں پر ایک ہارمونک انالیسس کیا جائے گا جہاں آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ ہر ہارمونک کی کتنی مقدار ہے. تو جب میں نے آپ کو پہلے مختلف سائنز ایڈ کر کے دکھائے تھے، اب یہ کمپیوٹر وہی کام کرے گا لیکن اس کی آواز دیکھ کر بتلائے گا کہ سائن آف دا فرسٹ فریکوینسی کا کویفیشنٹ کتنا ہے، دوسری کا کتنا ہے، تیسری کا کتنا ہے. اور یہ ڈیسیبلز کے حوالے سے آپ کو ڈیسیبلز کی ڈیفینیشن یاد ہوگی. اٹ از 10 log آف دی انٹینسٹی ڈیوائڈیڈ بائی دا تھریشولڈ انٹینسٹی I0. تو ہر موڈ کا، ہر فریکوینسی یا ہر اوور ٹون کا ایک انالیسس یہاں کیا جا رہا ہے جس کو اب ڈیسیبلز کی شکل میں دکھایا جائے گا. تو دیکھتے ہیں. یہاں پر نظر آتا ہے کہ ہر موڈ کی فریکوینسی، اس میں ڈسٹورشن اور اس کا ایمپلیٹیوڈ، یہ ساری باتیں بتلائی گئی ہیں. اس سافٹ ویئر کا ایک اور بہت دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس کو ہم ہر
ایک وقت کے اوپر فوریر اینالائز کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ جو بھی آواز اس کے مائکروفون میں داخل ہوتی ہے مختلف ٹائمز کے اوپر اس کے فوریر کویفیشنٹس ایک گراف کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں. تو یہاں دیکھیے جب میں بولتا ہوں تو اسکرین کے اوپر ایک گراف آ جاتا ہے اور یہ وقفے کے بعد آتا ہے. اس کی وضاحت سب سے پہلے میں یوں کروں گا. اب تھوڑی دیر خاموشی، پھر میں تالی بجاؤں گا. تالی بجانے سے کئی مختلف فریکوینسیز ایکسائٹ ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ جس کمرے میں میں موجود ہوں وہاں کئی مختلف فریکوینسیز موجود ہیں، ریزوننسز موجود ہیں اور وہ تقریباً ساری ایکسائٹ ہوتی ہیں. یہ دیکھیں کہ ادھر کوئی ایک فریکوینسی کے اوپر زور نہیں ہے. پھر سے کرتا ہوں. اور جب یوں کرتا ہوں تو یہاں تمام فریکوینسیز موجود ہوتی ہیں اور اس کو ہم نوائز کہتے ہیں. تو نوائز میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیٹرن نہیں ہوتا. اگر اس کے فوریر کویفیشنٹس دیکھے جائیں تو وہ تقریباً تمام موجود ہوتے ہیں. تھوڑا سا فرق ادھر یا ادھر ہو سکتا ہے، لیکن یہ میوزک کے بالکل برعکس ہے. دیکھیے اگر میں گنگناؤں تو پھر کیا ہوتا ہے. اب صرف چند مخصوص فریکوینسیز نکلتی ہیں. پھر دیکھیے صرف چند مخصوص فریکوینسیز. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے حلق میں اور میرے پیٹ میں ہوا ہے اور یہ ہوا ہے جو وائبریٹ کرتی ہے. اس وائبریشن کی صرف چند مخصوص فریکوینسیز ہو سکتی ہیں اور یہ ہم ایک بہت سادہ ایکسپیریمنٹ سے معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پین کا ڈھکنا ہے. اگر میں اس میں ہوا پھونکوں تو اس میں آسیلیشنز پیدا ہوں گی. دیکھیے ایک خاص ٹون نکلتی ہے. تو یہاں پر جو وائبریشن فریکوینسی ہے وہ اس سے متعین ہوتی ہے کہ یہ فاصلہ کتنا ہے. اب یہ فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا تو بیسک ویو لینتھ اتنی ہی زیادہ ہوگی. مطلب یہ کہ جو λ/2 ہے وہ اس لیے کہ نیچے نوڈ ہے. نوڈ سے مطلب یہ کہ ادھر ہوا ساکن ہے، اٹ از ایٹ ریسٹ، جبکہ میکسیمم وائبریشن یہاں پر ہے. چنانچہ ایک ویو بنتی ہے یا ہاف ویو، اور اس ہاف ویو کے مختلف ہارمونکس ہیں یا اوور ٹونز ہیں. اس واسطے ہمیں یہاں پر ایک یا صرف چند فریکوینسیز سنائی دیتی ہیں. تو یہ تو بات ساؤنڈ جنریشن کی تھی. ہم سنتے بھی ہیں اور ہمارے پاس ایک بہت اچھا آلہ ہے جس کو ہم کان کہتے ہیں. اور کان 10⁻⁻12 واٹس پر سینٹی میٹر کیوب اس لیول کی لو انٹینسٹی انرجی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. یہ کیسے کرتا ہے؟ اگر ہم کان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر دکھائی دیتا ہے. کان کے اس حصے کو کوکلیا کہتے ہیں. جب آواز کی لہریں کوکلیا کے اوپر پڑتی ہیں تو یہاں ارتعاش پیدا ہوتے ہیں جو بجلی کے ننھے ننھے جھٹکوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کوکلیا کے مختلف حصے مختلف طرح سے وائبریٹ کرتے ہیں. الگ الگ سر الگ الگ ارتعاش پیدا کرتے ہیں
اور پھر موسیقی. اب میں ایک دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں. فرض کیجئے کہ یہاں پر کوئی آواز کا سورس ہے. یہ ایک لاؤڈ سپیکر ہو سکتا ہے جس میں سے ایک مخصوص فریکوینسی نکل رہی ہے اور آپ یہ آواز یہاں پر سن رہے ہیں. تو جیسے جیسے آپ اس کی طرف دوڑتے جاتے ہیں تو جو ویوز آپ کی طرف آتی ہیں آپ پہلے ہی پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. لہٰذا جو فریکوینسی آپ کو سنائی دے گی وہ مختلف ہوگی اگر آپ ساکن ہوں اور اگر آپ اس کی طرف جا رہے ہوں. اس کو ڈاپلر ایفیکٹ کہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ڈاپلر نے یہ معلوم کیا تھا کہ وہ شفٹ ان فریکوینسی کتنی ہوتی ہے. تو اس کو اب ہم میتھمیٹکلی سمجھنا چاہیں گے. اس ڈائیگرام میں سورس ایٹ ریسٹ ہے، ساکن ہے، اور اس میں سے جو ویوز نکل رہی ہیں ان کی ویو لینتھ لیمڈا ہے. وہ شخص جو اس کی طرف دوڑ رہا ہے اس کی سپیڈ وی ناٹ ہے. اب یہ اگر دیکھا جائے کہ کتنی لہریں پہنچتی ہیں ایک ایسے آبزرور کو جو کھڑا ہے تو ان کی تعداد ہے v انٹو ٹی ڈیوائڈیڈ بائی لیمڈا. ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ v اسپیڈ آف ساؤنڈ ہے اور ٹائم t میں یہ آواز v انٹو ٹی فاصلہ طے کرتی ہے. تو اتنے فاصلے میں کتنی ویو لینتھس آئیں گی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر ویو لینتھ کی سائز کتنی ہے. تو اٹ از v انٹو ٹی ڈیوائڈیڈ بائی لیمڈا. گویا کہ ٹائم t کے اندر اتنی ویو لینتھس موجود ہیں. اب اگر ایک شخص دوڑتا ہوا اس سورس کی طرف جا رہا ہے دین دی ایڈیشنل نمبر آف ویوز received by an observer moving towards the source with speed v naught in the same time is v naught into t divided by lambda. تو اس کا مطلب یہ بنا کہ جب آپ سورس کی طرف دوڑتے ہیں تو پھر کم وقت کے اندر آپ کو اتنی ہی ویوز ملتی ہیں یا ٹائم t کے اندر آپ کو زیادہ ویوز ملتی ہیں. یہاں تھوڑا سا آپ کو الجبرا کر کے سمپلیفائی کرنا ہوگا. رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ نیو پرائم یعنی کہ جو فریکوینسی آپ سنتے ہیں نیو پرائم از اکول ٹو نیو، اور نیو وہ فریکوینسی ہے جو سورس ایٹ ریسٹ کی ہے، ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس وی ناٹ اوور وی. یہ فریکوینسی بڑھ گئی اس واسطے کہ 1 پلس وی ناٹ اوور وی 1 سے بڑا ہے. وی ناٹ پازیٹیو ہے، اور پازیٹیو اس لیے کہ ہم نے اس کو پازیٹیو بنایا. ہم نے یہ کہا کہ جب آپ سورس کی طرف جاتے ہیں تو وی ناٹ تب پازیٹیو ہوتا. اچھا فرض کیجئے کہ آپ سورس تک پہنچتے ہیں اور پھر آگے نکل جاتے ہیں تو پھر وی ناٹ نیگیٹو ہو گیا. اب فریکوینسی کم ہو جائے گی اور اس کی وجہ وہی ہے، مطلب یہ کہ اب آپ کو آپ تک کم ویوز پہنچیں گی ٹائم ٹی کے اندر، لہٰذا اب فریکوینسی گھٹ جاتی ہے. تو اس کو ڈاپلر ایفیکٹ کہتے ہیں. یہاں ایک میڈیم ہے اور وہ میڈیم ہوا ہے، اس میڈیم میں اسپیڈ آف ساؤنڈ v ہے، اور اس واسطے یہ فرق پڑتا ہے کہ سورس ایٹ ریسٹ ہے کہ آبزرور ایٹ ریسٹ ہے. تو چلیے اب دوسرے کیس کی طرف جاتے ہیں جہاں سورس اب فکس نہیں ہے، سورس موو کر رہا ہے. اب یہ سورس مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہو سکتی ہے. گاڑی آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ کھڑے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی پکچر دیکھتے ہیں. یہاں پر سورس کی سپیڈ ہے وی ایس اور آپ کھڑے ہیں، یور اسپیڈ از 0، وی ناٹ از اکول ٹو 0. اور اب زیادہ ویوز پہنچ رہی ہیں آپ کے پاس کم وقت میں، اور اب اس کا چلیے حساب لگاتے ہیں. ہر ویو لینتھ کی قیمت کم ہو جاتی ہے بائی این اماؤنٹ وی ایس ڈیوائڈیڈ بائی دا فریکوینسی.
گویا کہ اب جو ویو لینتھ ہے دیٹ از ناٹ ایکول ٹو دا اسپیڈ آف ساؤنڈ ڈیوائڈیڈ بائی دا فریکوینسی. اب ویو لینتھ وی اوور نیو مائنس وی ایس اوور وی کے برابر ہے. وہ اس لیے کہ اب ویوز آ کر کمپریس ہو گئیں اور کم وقت میں آپ کو زیادہ ویوز ملیں گی ویو لینتھ کم ہونے کی وجہ سے. یاد رہے کہ ویو لینتھ ملٹیپلائڈ بائی فریکوینسی از اکول ٹو دا اسپیڈ آف ساؤنڈ, اور اسپیڈ آف ساؤنڈ تو فکسڈ ہے. یہاں پر ریلیٹو موشن کی بات نہیں آتی, وہ اس لیے کہ دیر از اے فکسڈ ریفرنس فریم, اور وہ ریفرنس فریم فضا ہے, ہماری ہوا ہے جو زمین کے ساتھ فکسڈ ہے. ہاں اگر ہوا خود موو کر رہی ہو تو یہ ایک اور بات بنتی ہے, پھر آپ کو ہوا کے ریفرنس سے دیکھنا ہوگا, زمین کے ریفرنس سے نہیں. چلیے اس پرابلم کو مکمل کرتے ہیں. یہاں سے نیو پرائم از اکول ٹو وی ڈیوائڈیڈ بائی لیمڈا, اور یہاں پر آپ لیمڈا کی ویلیو لگائیں بلکہ لیمڈا پرائم کی ویلیو لگائیں تو اس سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دا شفٹ ان فریکوینسی, دا نیو فریکوینسی نیو پرائم از اکول ٹو دی اولڈ فریکوینسی ملٹیپلائڈ بائی وی ڈیوائڈیڈ بائی وی مائنس وی ایس, جس کو آپ پھر وی کامن لے کر 1 اوور 1 مائنس وی ایس اوور وی لکھ سکتے ہیں. اور یہاں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ فریکوینسی بڑھ گئی. اچھا, جب وہ گاڑی آپ کے پاس سے گزر جائے گی تو اس کی فریکوینسی کم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی, اور اگر سورس آبزرور کی طرف جا رہا ہو اور آبزرور بھی سورس کی طرف بھاگ رہا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک گاڑی آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ بھی گاڑی کی طرف دوڑ رہے ہیں, تو پھر جو نئی فریکوینسی ہوگی وہ ہم اسی طریقے سے حاصل کریں گے. مطلب یہ کہ انالیسس کا طریقہ بالکل وہی ہوگا, اور اس کا رزلٹ اب آپ کے سامنے ہے. دی نیو فریکوینسی, جس کو نیو پرائم لکھا گیا, دس از دی انشفٹڈ فریکوینسی یا اولڈ فریکوینسی ملٹیپلائڈ بائی وی پلس وی ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی وی مائنس وی ایس. تو اس میں دونوں باتیں شامل ہو گئیں. یہ ساری باتیں ہوا سے متعلق تھیں. مطلب یہ کہ جب کوئی آواز ہوا کے تھرو گزرتی ہے تو پھر وہاں پر ڈاپلر شفٹ میجر کیا جاتا ہے, اور یہ ایک بہت یوزفل طریقہ ہے جس سے آپ میجر کر سکتے ہیں کہ کوئی جسم جس میں سے آواز نکل رہی کس رفتار پہ موو کر رہا. لیکن ایک اور ایپلیکیشن ہے جس کا میں صرف اس وقت ذکر ہی کروں گا, اور وہ ہے الٹرا ساؤنڈ کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز آج کل اکثر اپنے مریضوں کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہوتی؟ الٹرا ساؤنڈ دراصل آواز ہی ہے, ساؤنڈ ہی ہے. مطلب یہ کہ اس میں وائبریشنز ہیں. الٹرا ساؤنڈ از وائبریشنز, لیکن یہ وائبریشنز ناٹ ان ایئر بٹ ان باڈی ٹیشو. تو ہمارے جسم کے اندر جو مختلف ٹیشوز ہیں, اور جو خون اور ہڈی اور جو جسم کے دوسرے کمپوننٹس ہیں, تو اس میں سے ساؤنڈ گزرتی ہے. اور جب گزرتی ہے تو مختلف سپیڈ سے گزرتی ہے, اس واسطے کہ مختلف حصوں کی ڈینسٹی مختلف ہوتی ہے. الٹرا ساؤنڈ کو الٹرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی فریکوینسی 15-20 کلو ہرٹز نہیں ہے, بلکہ یہ کئی میگا سائیکلز ہے, کئی میگا ہرٹز ہیں. سو اٹ از الٹرا ہائی فریکوینسی ساؤنڈ. اس کا فائدہ یہ کہ آپ بہت چھوٹی ڈسٹنسز دیکھ سکتے ہیں, لہٰذا اس سے ایک مکمل تصویر بنتی ہے جسم کے اندر جو کچھ ہے اس کی. تو الٹرا ساؤنڈ میں ایک سورس ہے جس سے ساؤنڈ ڈالی جاتی ہے, اور پھر وہاں سے جب وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ ایک مائکرو فون یا ایک آلے میں پکڑی جاتی ہے, اور پھر کمپیوٹر سے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے. اب ڈاپلر شفٹ کے حوالے سے میں صرف یہ بتاتا چلوں گا کہ اگر خون دوڑ رہا ہو رگوں میں تو پھر اس خون کی رفتار کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ڈاپلر شفٹ کے ذریعے سے. ڈاپلر ایفیکٹ یا ڈاپلر شفٹ کی اور بھی بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ایک تو نیوی سے متعلق ہے. جب آپ کسی آبدوز کی سپیڈ جاننا چاہتے ہیں, ایک ایسی آبدوز جو زیر سمندر ہے, تو
تو پھر ساؤنڈ ویوز بھیجی جاتی ہیں اس کی طرف. تو یہ بالکل ریڈار کی طرح ہے، لیکن یہاں پر آپ آواز کی لہریں ساؤنڈ ویوز بھیجتے ہیں اور وہ جا کر اس آبدوز کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ٹکرا کر پھر واپس اس جہاز تک پہنچتی ہیں جہاں سے یہ بھیجی گئی تھیں. اب ساؤنڈ ویوز یہاں اس لیے استعمال ہوتی ہیں کیونکہ یہاں ریڈیو ویوز نہیں جا سکتی. ریڈیو ویوز کا کسی سب مرین تک پہنچنا بہت مشکل ہے، جبکہ ساؤنڈ ویوز بآسانی پہنچ سکتی ہیں. تو جب یہ وہاں پہنچتی ہیں اور یہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو یہ انفارمیشن اپنے ساتھ واپس لے کر آتی ہیں کہ وہ آبدوز کس سمت میں کس رفتار پہ حرکت کر رہی ہے. یہ ورلڈ وار 2 کے دوران ڈسکور کیا گیا اور یہ آج بھی سب مرینز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بہت کارآمد چیز ہے. تو آج کے لیکچر میں آپ نے ساؤنڈ کے مختلف پہلو دیکھے. اس میں بہت سی دلچسپ باتیں ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر سکا. مجھے امید ہے کہ اگلے پروگرام میں، اگلے لیکچر میں اس کے اوپر پھر بات ہو سکے گی.